सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इमरान खान ने ऐलान किया है कि बुध से जेल भरो तहरीक की एक शुरुआत हो जाएगी। अब जेल में कारकुन पहले जाएगा या लीडर कोई जाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है कि सबको सबसे पहले किसको जाना चाहिए। मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी से कोई शक नहीं है। मरियम नवाज साहिबा कुछ दिन पहले कह चुकी है कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, मेरी हुकूमत नहीं है, और हमारी हुकूमत तब बनेगी जब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे। और एक ऑडियो लीक्स, आपको पता है ऑडियो लीक्स की कहानी, और जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान के साथ मिलके, और दूसरी तरफ एक तासुर दिया जा रहा है कि पीडीएम की जितनी भी सियासी जमातें हैं इलेक्शन से भाग रही हैं। यानी कि एक ईमानदार जज की जरूरत है। मरियम नवाज ने कहा इमरानदार जज की नहीं जरूरत है, यानी कि इमरान जिसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो मुल्क के अंदर। और मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है, एमएनए रह चुकी हैं, एमक्यू से ताल्लुक है, डॉक्टर फौजिया हमीद साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। मेरे साथ मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तज्जिया नगार हैं, एकेडमिक हैं, कॉलमनिस्ट हैं, मारूफ कानूनदान है। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच मीर साहब। मेरे साथ फौजिया साहिबा, उस्मा का कामरान साहिबा भी मौजूद हैं, जीडीए की रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है। मैं आपको भी वेलकम करता हूँ अपने शो में। डॉक्टर साहब, अब जेल भरो तहरीक आज के दौर में जब नजरियाती पॉलिटिक्स नहीं रही और इशू पे सियासत होनी चाहिए, अवाम के मसाइल हल करने चाहिए, और उस टाइम इमरान खान कह रहे हैं कि इस बुध से शुरुआत होगी, एक सिलसिला होगा जेल भरो तहरीक का, आपको लग रहा है कामयाब होगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। मैं अब सोच रही हूँ कि अब इमरान खान ये जो ड्रामा करने को जा रहे हैं, इसके बाद इनके पास कहने को और सुनने को रह क्या जाएगा। जेल भरो तहरीक ठीक है, अगर कोई तहरीकी इंसान ये बात कहता और उसके पास तहरीकी कारकुन होते तो वो बिल्कुल ये बात कहता और उसके कारकुन लब्बैक भी कहते। इस बात पे सवालिया निशान है इनके इस ये जो ये एक्टिविटी करने को जा रहे हैं। मैं इसको एक्टिविटी से ज़्यादा कोई बड़ी बात कहूँगी नहीं। खान साहब एक तरफ तो ज़मानतें कराने के लिए बड़े बेताब हैं अपनी, और दूसरी तरफ वो चाह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक चलाई जाए। तो सबसे पहले तो वो खुद जो है आए और वॉलंटियरली खुद हथियार डालें जेल में। सबसे पहले वो खुद जाएं ताकि उनको देख के दूसरों को कॉन्फिडेंस आए और वो भी जाएं। बात सिर्फ ये है कि इन्होंने पीटीआई ने मीर साहब हमेशा रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग डिसीजन लिया है। जब ये हुकूमत में थे उस वक्त भी इन्होंने रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग डिसीजंस लिए। उससे नुकसान किसका हुआ? आवाम का, पाकिस्तान का, पाकिस्तान की साख का नुकसान हुआ, पाकिस्तान का नौजवान नाउमीद हुआ, पाकिस्तान का वो शख्स नाउमीद हुआ जिसने उम्मीदें लगा ली थी कि जब ये आएंगे तो मेरे घर में आटा दाल चावल मिलेगी, जब ये आएंगे तो मेरे घर में पानी मुयस्सर होगा साफ़, मेरे घर में जो करप्शन जो है लोग जो पैसे करप्शन के ज़ुमरे में हम दे देते हैं, करप्शन नहीं होगी, सब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपने उनकी तमाम ख्वाहिशात का खून किया। तो अब ये नया कौन सा ऐसा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जेल भरो तहरीक ये कर किस काम के लिए रहे हैं। आपने ना तो हुकूमत ढंग से की, ना आपने अपोजिशन ढंग से की। जब आपने ये देखा कि ये कुछ और होने को जा रहा है तो आप फ़ौरन ऐवानों में आना शुरू हो गए कि नहीं हम वापस आ रहे हैं। उन्होंने आपके फिर इस्तीफे भी एक्सेप्ट किए। आप पहले क्लियर हो जाएं कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, आप सिर्फ अपोजिशन करना चाहते हैं, आप जो हैं पॉलिटिशियंस को उनको जो है ये बेनकाब करना चाहते हैं उनकी करप्शन को। तो सिर्फ एक चीज़ करें। टाइम जल्दी एक ब्रेक आ रही है, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ, कमर्शियल ब्रेक हुआ है, जल्दी मैं उसके बाद आता हूँ, डिस्कशंस को आगे बढ़ाऊँ। वेलकम। हाँ डॉक्टर साहब, आप अपनी बात को ख़त्म करें जहां से आपने ख़त्म की थी ब्रेक से पहले, आप अपनी बात को ख़त्म करें। सब एक तरफ तो खान साहब ये कहते हैं कि जेल भरो तहरीक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कारकुनान को कहते हैं कि ज़मान पार्क आ जाइए और मुझे बचाएं गिरफ्तारी से।
تو یہ جو ہے ایک رانگ نمبر ہے اور عوام کو یہ سمجھنا چاہیے. اور اب جو ہے جس طرح کی یہ جو باتیں کر رہے ہیں صرف یہ ہوا میں باتیں کرتا ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں بیرسٹر صاحب دو تین چیزیں آپ سے میں پوچھوں گا. سب سے پہلے جیل بھرو تحریک آپ نے جس طرح کہا, عمران خان نے اس سے پہلے کہا تھا کہ میں لانگ مارچ کروں گا, پنڈی تک آئے, اس کے بعد چلے گئے. اب عدالتیں بلاتے ہیں تو کہتے ہیں میں زخمی ہوں, میں آ نہیں سکتا. اس ٹائم اتنے بڑے جلسے میں, اتنے بڑے مجمع میں وہ آئے اور اس نے گھنٹوں کی تقاریر کی, سب کچھ کیا, بیٹھے رہے, ہر چیز کی. آپ کو لگ رہا ہے کہ پریکٹیکلی یہ صحیح ڈیسیشن ہے کہ جیل بھرو تحریک اور لوگ آج جیلوں میں جائیں اور عمران خان کی 4 سالہ حکومت دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پلیتھورا آف رانگ فولش ڈیسیژنز, لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. قائد اعظم محمد علی جناح ڈڈ ناٹ گو ٹو جیل ونس. باقی سارے گئے تھے, کانگریس والے چھوٹے موٹے لیڈر تھے. قائد اعظم جیسا لیڈر تو اور کوئی بھی نہیں تھا انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر. ہی ڈڈ ناٹ گو ٹو جیل ونس. تو یہ تو دیز آر فولش ڈیسیژنز. پتہ نہیں ہو از ٹیلنگ ہم کہ آپ شاید جیل چلے جائیں گے یا جیل بھرنے سے کوئی حکومت گر جائے گی. ایک اور آپ کو پتہ ہے نا, ایک اور بھی آج ایک فولش ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ ایکس انٹیریئر منسٹر جو ہیں شیخ رشید, انہوں نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ استعفیٰ دے دے اور اس سے جو ہے وہ الیکشنز جلدی ہو جائیں گے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی الیکشنز کیسے جلدی ہوں گے. ابھی تو آپ کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہے, استعفیٰ دے گا تو چیئرمین سینٹ جو ہے صادق سنجرانی وہ پریزیڈنٹ بن جائے گا. اس کے بعد وہ آرڈیننس بھی جاری کرے گا. ابھی تو آرڈیننس روک دیا تھا عارف الوی نے. سو یو نو نمبر آف رانگ ڈیسیژنز وہ آپ نے بھی کہا ہے, میں ان کو انومریٹ کر سکتا ہوں. اسمبلیوں سے استعفے دینے سے شروع ہوتا ہے, اس کے بعد جی اسمبلیاں توڑنے تک جاتا ہے, اسمبلیاں توڑنے سے جیل بھرو تحریک تک آتا ہے, اور جیل بھرو تحریک کے بعد اب یہ پریزیڈنٹ کے ریزگنیشن تک جا رہا ہے. اس سے الیکشنز فورس نہیں ہوں گے. اصل بات یہ ہے جو میں جو سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو سمجھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی کے پی کے میں اور پنجاب میں 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں فرام دا ڈیسولوشن آف دا اسمبلی. وہ اپریل کے اندر غالباً 9 اپریل اور 13 اپریل کی ڈیٹ بن رہی ہے, اس کے اندر الیکشن ہونے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب تو وہ ایک سو موٹو کی طرف بھی بات جاری ہے, اس کے اوپر اگر ذرا اپنی انرجیز کو زیادہ فوکس کریں تو یہ الیکشنز کروا پائیں گے ان دونوں اسمبلیوں کے لیے. اور پیچھے اب تو کوئی ٹائم ہی نہیں رہ گیا. اکتوبر میں تو ویسے ہی دیکھیں نا, اکتوبر میں تو ٹرم ویسے ہی اینڈ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشنز تو ہونے ہی ہونے ہیں. تو اب اتنے سے ٹائم پیریڈ کے لیے آپ اپنی پارٹی کو توڑ دیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ پڑیں, میں اس کو سینسیبل پالیٹکس نہیں سمجھتا. یہ بہت سے ہمارے پاکستان میں لیڈرز کا جو ہے یہ ایک اپریہنشن یا مس اپریہنشن اس کو کہہ رہی ہے کہ مے بی آئی ایم مور پاپولر دین دا انسٹیٹیوشنز. انڈیڈ یو آر, بٹ یو ناٹ مور پاورفل دین دیم. اور یہ ایک پوری ایک لائن ہے. آپ آئیے چندری گڑھ سے شروع ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو, محمد خان جنیجو, بے نظیر بھٹو, میاں محمد نواز شریف, اور اس کے بعد آپ عمران خان تک آ جائیں. دیر از اے لسٹ آف دوز لیڈرز, بٹ وہ سب کے اوپر جب لال لائن لگا دی گئی تو انہوں نے اٹھا کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا. تو خان صاحب یہ اب اپنے آپ کو اور اس کے اندر نہ گھسیٹیں, نہ دھکیلیں. میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دس جیل بھرو تحریک ول ٹیک ہم نو ویئر. اس سے جو کارکن ہے ان کا وہ اور زیادہ ڈیموٹیویٹ ہی ہوگا. اور ابھی تو خان صاحب چونکہ باہر بیٹھے ہیں تو وہ 10 باتیں کر لیتے ہیں, اگر وہ جیل میں ہوں گے تو وہ یہ 10 باتیں نہیں کر سکیں گے. یہ ایک مس ایڈونچر ابھی ویری ریسنٹلی میاں نواز شریف کر کے دیکھ چکا ہے. اس نے کہا شاید میں گرفتاری دے دوں گا تو وہ بڑا میں پاپولر ہو جاؤں گا, لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, مجھے سر پہ بٹھائیں گے, واپس وزیر اعظم بنائیں گے. اور پھر وہ اس کی حالت اتنی سی ہو گئی تھی کہ وہ اتنا آدمی تھا اور وہ اتنا سا ہو گیا تھا, اور پھر وہ منتیں کر کر کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے پاؤں میں پر کے, آپ کو پتہ ہے کس طرح وہ لنڈن گیا تھا 2 مہینے کے لیے, آج تک ہی ہیز ناٹ کم بیک. تو دس وڈ بی اے بگ مسٹیک اگر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بیڈ آف روسز ہے. دس از اے بیڈ آف تھورنز. اور اگر ان کو یہ بہت زیادہ شوق ہے کر کے دیکھنے کا تو وہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں. الیکشنز نے پھر بھی ٹائم پہ ہی ہونا ہے, لیکن ان کی پارٹی کو بے تحاشا نقصان پہنچ جائے گا. ہو ایور از گیونگ ہم دس ایڈوائس, میں سمجھتا ہوں یہ اچھی کونسل اور اچھی ایڈوائس نہیں ہے. عظمیٰ صاحبہ, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پوری صورتحال میں, چاہے عدالتی میدان ہو, سیاسی میدان ہو, آئینی میدان ہو, ہر کوئی ہر کسی سیاست کے چکر میں, تو مجھے اقتدار کس طرح ملے گا؟ عوام کے جو مسائل ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, پیٹرول, یہ ساری چیزیں, عام بندہ جو ہے نا زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز بھائی, سب سے پہلے تو میں یہ جواب دوں گی, آپ آگے جیل بھرو تحریک نے ابھی یہ جو تبصرہ کیا,
دیکھیں خان صاحب کا یہ ڈیسیجن مجھے سمجھ نہیں آیا. ملک کی عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دب کے مر رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. جب عوام نہیں ہوں گی, عوام ہی نہیں ہوگی ملک میں, تو سیاست کس کے اوپر کریں گے آپ؟ سارے سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے. اور مہنگائی کا بحران دیکھیں, عوام اور حکمران دونوں مل کے لے کے آتے ہیں, اور وہ آ چکا ہے. کیونکہ دیکھیں مہنگائی ہوئی, مہنگائی کے بعد اتنے زیادہ کرائم ہو گئے ہیں کہ ہر گلی کوچے میں ایک بے گناہ مر رہا ہے. ہم اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کے لیے تحریکیں کیوں نہیں نکال رہے؟ ہم اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ہم اپنی اپنی سیاسی پارٹیز کو بچانے کے لیے ہی شور شرابہ کیوں کرتے ہیں؟ میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے یہ سوال پوچھتی ہوں ان سارے بڑے نامور سیاست دانوں سے کہ اپنی سیاست کے علاوہ آپ کو عوام کا درد ہے؟ دیکھیں وہ اتنے اسٹیبلش ہیں کہ اگر آپ 1000 روپے لیٹر بھی پیٹرول کر دیں گے نا تب بھی وہ خریدیں گے. مگر جو غریب آدمی جس کے 8 بچے ہیں اور ایک بائک پہ اپنے روزگار کے لیے نکل رہا ہے, اس کا جواب دیندار کون ہے؟ کیا کہا تھا اسحاق صاحب آئیں گے تو ڈالر ختم ہو جائے گا, مطلب کہ مہنگا نہیں ہوگا, ڈالر لے کے آئیں گے. ملک سے انہوں نے ڈالر تو ختم ہی کر دیا. اسحاق ڈالر صاحب سے یہ اب میں کہوں گی کہ کہاں ہیں آپ کی وہ باتیں؟ سیٹ پہ بیٹھتے ہی سارے وعدے سارے قسمیں بھول جاتے ہیں. تو جیل بھرو تحریک کو چھوڑیں, ملک میں میں کہتی ہوں عوام کو بھرو, عوام کو دو, یہ تحریک چلائیں. اس وقت ہماری عوام جو ہے نا وہ مرنے کے کگر پہ کھڑی ہوئی ہے. ملک تباہ ہو جائے گا, ڈیفالٹ ہو گیا. ہم کس پہ سیاست کریں گے, کس کو روئیں گے؟ ہم ایک دوسرے کی خامیوں کو نکال کے عوام کے پیچھے ایک ٹیکسوں کی بھرمار بارش کر کے سمجھتے ہیں ہم کامیاب سیاستدان بن رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ 3-4 چیزیں آپ نے سنی. جیل بھرو تحریک کا کیا حشر ہوگا, جس طرح لانگ مارچ کا حشر ہوا تھا آپ کو خود پتا ہے, مسائل بہت گمبھیر ہیں. عمران خان کوشش میں ہے, کیا آپ اس سے ایگری کرتی ہیں کہ افراتفری انتشار ملک کے اندر پھیلے اور اس سے سیاسی فائدہ؟ اس سے پہلے ہو ہمیشہ کہتے تھے امریکن نے سازش کی, آخری میں آگے کہتا باجوہ صاحب نے کی, اس کے خلاف جو ہے نا تحقیقات ہونا چاہیے, اس نے مطالبہ بھی کر دیا. باجوہ صاحب تو اس کے محسن ہیں, کیا کہیں گے؟ میر صاحب ہم بچپن میں اردو کی جب ہم سبجیکٹ اردو پڑھتے تھے تو اس میں ہم نے ایک سنتے تھے ایڈیم, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. تو یہ خان صاحب پہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ اس کا یہ کس طرح سے کوئی ایسی شخصیت مجھے ملے, تو آج تو وہ شخصیت مل گئی ہے. اس کو کام کرنا نہیں آتا. سیاست خان صاحب کا جو ہے وہ روگ نہیں, وہ نہیں کر سکتے, ان کا بس کا روگ ہی نہیں ہے. اور وہ جب کوئی چیز غلط کرتے ہیں, جہاں وہ غلط کہیں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس شخص نے میرے خلاف سازش کی ہے جس کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا. اس وقت بھائی آپ کی پالیسیز, جب آپ وزیر اعظم پاکستان تھے تو وزیر اعظم پاکستان 4 سال ایک تو نہیں بنے, وزیر اعظم پی ٹی آئی بنے رہے. وہاں وزیر اعظم بننے کے بعد وہ کرسی پہ آپ بیٹھ گئے, لیکن دماغی طور پہ آپ وہ کنٹینر سے نہیں اترے تھے. جس طرح کی وہ گفتگو کرتے تھے, جس طرح سے ان کے منسٹرز باتیں کرتے تھے, میں نے تو آج تک کبھی ایسی گفتگو سنی نہیں ہے. جس طرح کے ان کے الفاظ کے چناؤ ہوتے ہیں, تو خان صاحب کو جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک غلط مشورہ جو ہے. اور مجھے ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ الیکشن ارلی کروانا چاہتے ہیں تو اب ان کے ہاتھ کون سی گدڑ سنگی لگی ہے کہ وہ آتے ہی حکومت میں پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا دیں گے؟ تو کوئی کام نہیں کیا ہوا, ان کو صرف واویلا مچانا ہوتا ہے. ایک ڈھنگ کا فیصلہ نہیں کرتے, ایک ڈھنگ کا کوئی کام نہیں کرتے, سوائے شور شرابہ کرنے کی اور کوئی ان کے پاس چیز نہیں ہے. برسر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں عمران خان نے کی ہیں سیاسی طور, آپ کو اپنی طرف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس نے بڑا ایک ڈیفنسو پہ لے گئے, کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کر کے سیاست عمران خان کی پاپولر ہوئی ہے, عمران خان پاپولر ہے, اور عمران خان کو فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹس بھی ضرور آتے ہوں گے, ایک لائک بھی آتا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ جب ذاتی زندگی میں بندہ جاتا ہے تو جیل کے لیے, روڈوں پہ ہونے کے لیے لیڈر کو آنا پڑتا ہے. عمران خان تو بنکر میں بیٹھے ہیں اور وہاں کہہ رہے ہیں لوگوں کو آپ جیلوں میں جائیں. ممکن ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں ممکن ہے, کیونکہ وہ دیکھیں ہی ہیز شفٹڈ دا پیراڈائم, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں رہا اس ملک کے اندر. تمام وزیر اعظم کے خلاف کو ہوئے. مجھے جوائن کیا ہے سر, میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. غزالہ سیفی صاحبہ سینئر رہنما ہے, ایم این اے رہ چکی ہیں پی ٹی آئی کی. غزالہ سیفی صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں.
جی وعلیکم السلام علیکم جی، بہت شکریہ امتیاز. آپ ٹیلی فون لائن پہ لیں. بیرسٹر صاحب آپ اپنی بات کو ختم کریں. میں سر یہ کہہ رہا تھا خان صاحب نے پیراڈائم شفٹ تو کر دیا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیک فٹ پہ آ گئی ہے, اپنی ریپوٹیشن بچاتی پھر رہی ہے, اور بڑے بڑے لیڈرز کے خلاف کو ہوئے ہیں اس ملک کے اندر, لیکن وہ اپنی پاپولیرٹی ریگین نہیں کر سکے. بڑے بڑے لیڈرز ہیں جن کے اپنے پریزیڈنٹس نے دھوکہ دے کر ان کی اسمبلیاں توڑ دیں. فاروق لغاری آپ کو یاد ہے, غلام اسحاق خان آپ کو یاد ہے, لیکن وہ لیڈران بھی اتنے پاپولر نہیں ہوئے. اگلی گورنمنٹس آئیں, انہوں نے کسی حد تک کنٹرول کر لیا. تو یہ تو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ خان از ناٹ somebody who can fight on the street. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ لوگ پھر بھی اس کے دیوانے ہیں. اس کا ایک فین بیس ہے, اور وہ فین بیس اس نے صرف ریٹین نہیں کیا, وہ اس نے انکریز بھی کیا ہے. اور اس کی ایک وجہ موجود ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اس ملک کا جو نوجوان ہے وہ اس ملک سے جو سوشل اکنامک حالات ہیں اس سے تنگ آ چکا ہے. جب اس کی تنخواہ 40,000 ہے اور اس کے خرچے 80,000 ہیں تو اس نے کسی نہ کسی کو تو گالی دینی ہے. اور اس کے اندر اس کو جو سب سے لیس بلیم وردی نظر آتا ہے وہ اس کے اندر اس کو چونکہ خان نظر آتا ہے اس وقت کے سیاستدانوں کے اندر, تو لہٰذا جو ہے وہ خان کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے. اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جس وقت خان کو نکالا تو یہ ملینیم مال مجھے یاد ہے. دیکھیے لیٹس بی فیئر اباؤٹ اٹ. میں یہ ضرور کہوں گا کہ خان کی حکومت میں بے تحاشا کرپشن ہوئی, میں یہ بھی کہوں گا بے تحاشا انکمپیٹنس ہوئی, میں یہ بھی کہوں گا کہ سندھ کا ایک ایشو کسی پی ٹی آئی کے ممبر نے نہیں اٹھایا. روز اسد عمر اور علی حیدر زیدی ٹی وی پہ آتے رہے, کراچی کے جتنے ایم این ایز تھے, ایم پی ایز آتے رہے, ایک کراچی کا ایشو, سندھ کا ایک ایشو ان لوگوں نے نیشنل لیول کے اوپر نہیں اٹھایا. مگر دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دا فیکٹ that Khan is currently the most popular leader in Pakistan. اور جو اسٹریٹجی آپ کو نظر آ رہی ہے پولیٹیکل, وہ بھی اسی طرح ہے. پی ڈی ایم اس وجہ سے ڈیلے کر رہی ہے کیونکہ پاکستان میں جو پولیٹیکل موڈ ہے وہ کسی بھی وقت سوئنگ ہو جاتا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح اوپینین شفٹ ہو جائے. جی بالکل. دیکھیں نا آپ, میں بات کا اپنی اختتام کرتا ہوں, لیکن جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا تھا جو کہے کہ خان کی حکومت بڑی اچھی ہے. جو ملتا تھا وہ خان اور اس کی پوری کیبنٹ کو لعنت بھیجتا تھا, اس حد تک لان تان کرتا تھا کہ وہ غیر پارلیمانی لینگویج تک وہ بات جاتی تھی. میں نے کسی بندے سے تعریف نہیں سنی تھی, لیکن وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے کے بعد ایک ایسا سپن انہوں نے کیا. یہ تو خان کے پاس ٹیلنٹ ہے نا, امریکی سازش کا سپن کیا, اب انہوں نے باجوہ کا سپن کر دیا ہے. تو وہ سپن انہوں نے ایسا کیا that there is no doubt he is the most popular leader right now. ابھی اگر الیکشنز ہو گئے, اور اسی چیز کی خان صاحب کو جلدی ہے, اگر ابھی الیکشنز ہو گئے پی ٹی آئی جیتے گی, اور اسی کا پی ڈی ایم ویٹ کر رہی ہے کہ دیکھتے ہیں جیسے ہی خان صاحب کی پاپولیرٹی نیچے آتی ہے اسی وقت وہ الیکشن کے اندر جائیں گے. اور یہی مجھے جو نظر آ رہا ہے یہی پولیٹیکل اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, غزالہ سیفی صاحبہ, جیل بھرو تحریک بدھ سے شروع ہو رہی ہے. کون جائے گا پہلے جیل میں, لیڈر جائے گا یا کارکنان جائیں گے؟ سب جائیں گے, اور سب نے اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ کیمپس میں کتنے لوگ جوک تر جوک کھڑے ہوئے ہیں, فارمز بھر رہے ہیں کہ ہمیں جیل میں جانا ہے خان کی خاطر, پاکستان کی خاطر. پاکستان کو الیکشنز چاہیے, الیکشنز میں یہ لوگ ڈیلے کر رہے ہیں, اور الیکشن ہی ڈیٹرمنٹل ہے پاکستان کے جو فیوچر ہے اس کے لیے. اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو اگر ہم نے بچانا ہے, جو کہ انہوں نے کوئی کسر اب نہیں چھوڑی بھی, اور بہت ہی برے حالات میں ہیں, اور ایک خودکشی کے حالات میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی ڈالا, اور پاکستان کو بھی, پاکستان کے نوجوانوں کو, جس ملک کی آبادی 70% جوانوں پہ مشتمل ہو, وہاں پر 70% جوانوں کو انہوں نے ان کی ایک نسل کو نیچے کرنے کی کوشش کی ہے. 2 نسلیں یہ پہلے اپنی 40 سالہ باریوں میں نیچے کر چکے ہیں, اور اب پھر انہوں نے اکنامک کنڈیشنز اتنی خراب کر دی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تڑپ اور سسک والا ایک معاشرہ چھوڑ کے جائیں گے یہ. مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہو, اور الیکشن ہی کی وجہ سے, چونکہ انہوں نے عمران خان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ تمام ہمارے ٹاپ لیڈرشپ کو اریسٹ کیا جائے, انہیں ذلیل کیا جائے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کے چلایا جائے, بابا سلاسل چلایا جائے, جس کی وجہ سے اب جیل بھرو تحریک شروع ہوئی ہے. پہلے تو لیڈروں کو پکڑا ہے, اور اس کے بعد اب عوام جو ہیں وہ اس کا حصہ بن رہے ہیں, اور اس میں سب خاص و عام اپنا نام لکھوا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ بدھ ابھی آیا نہیں ہے, اور ابھی کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آلریڈی کمٹ کر لیا ہے جیل جانے کے لیے. آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے.
آج صدر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے اور صدر صاحب کو بھی یہی کہہ دیا ہے. صدر صاحب کو تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں. شیخ رشید احمد صاحب نے کہا الیکشن کمیشن نے ایوان صدر کو خط میں لکھا ہے مشاورت کا عمل کا حصہ بنانے سے معذرت کر لی. یہ صدر صاحب کا کام نہیں ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے صدر جو ہے وہ سپریم اتھارٹی ہیں اور ان کو اور ہمارے جو صدر ہیں ڈاکٹر الوی صاحب وہ انتہائی محترم اور انتہائی عزتدار شخصیت ہیں جو کہ قانون کی بالادستی کو اہمیت دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کی بالادستی کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی فیصلے کیے جائیں وہی درست فیصلے ہوتے ہیں. انہوں نے کہیں پہ بھی آئین کو توڑنے آئین چکنی کرنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے ان کا معیار اور ان کی اقدار جو ہیں وہ باقی تمام پچھلے سے دور سے زیادہ ہے. اب نا عظمیٰ صاحبہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی سب لوگ جیلوں میں جائیں گے؟ عمران خان کے جس طرح انہوں نے کہا کہ 4 سال پہلے کی حکمرانی، آج عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، لوگ جیلوں میں جائیں گے، جیل بھریں گے، آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں امتیاز بھائی، عوام اس وقت عمران خان کو لائک کرتی ہے، عوام نکلتی بھی ہے خان صاحب کے لیے، مگر کیا عوام تو دیوانی ہے سمجھیں، تو کیا ایک دیوان جس کی دیوانی ان کو چاہیے کہ اس غربت کے دور میں جیل بھرو تحریک کا اعلان کرنا بجا ہے؟ اس وقت یہ سوچیں چلیں جیل بھر بھی گئی، جیل کو جو فنڈ ملتا ہے وہ تو اور لوگ کھا جاتے ہیں، کہاں سے کھلائیں گے؟ ایسا کریں نا سب کو بھوکا مار دیں. یہ تحریک وہ تحریک مہنگائی کے لیے تحریک نکالیں، مہنگائی کے لیے میں کہتی ہوں عوام روڈوں پہ نکلے. عوام خان صاحب کے لیے روڈوں پہ آنے کو تیار ہے، جیل جانے کو تیار ہے، تو اپنے بچوں کے لیے آنے والے اس ملک کے مستقبل کے لیے باہر کیوں نہیں آتی؟ برسر صاحب جیل بھرو تحریک نافرمانی میں آتی ہے، سول نافرمانی؟ سر سول نافرمانی تو بعد میں ہے نا. میں کیونکہ غزالہ سیفی صاحبہ ایک سوال ہے میرا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا جو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اچھا میں ابھی چاہتا ہوں تھانے میں کہتا ہوں مجھے گرفتار کروں، پولیس تو مجھے گرفتار نہیں کر سکتی قانون کے مطابق، تو کس طرح سے مطلب جیل کو کس طرح سے بھریں گے؟ پھر میں اسے تھپڑ ماروں گا یا میں کوئی گاڑی کو آگ لگاؤں گا؟ میں کیا کوئی دیکھیں ٹو بی اریسٹڈ میں نے کوئی کوگنیزیبل آفینس کمٹ کرنا ہے. کوگنیزیبل آفینس کا مطلب ہے سم سیریس کرائم. میں مرڈر کروں گا، روبری کروں گا، کوئی ڈکیتی ڈالوں گا، سنیچنگ کروں گا، چوری چکاری کروں گا، اسالٹ کروں گا، کسی خاتون سے بدتمیزی کروں گا، پھر مجھے اریسٹ کیا جائے گا نا. مائی کوشچن از ٹیکنیکلی لیگلی پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اور جو عوام جس کو کہا جاتا ہے، ویسے تو کوئی ایسا بیوقوف آدمی نہیں ہوگا جو اپنے بچے کو کہے گا کہ بیٹا تم اپنے ایگزام چھوڑ دو، سی ایس ایس کی تیاری نہ کرو، پی سی ایس کی تیاری نہ کرو، بیرسٹر نہ بنو، ایڈوکیٹ نہ بنو، ڈاکٹر نہ بنو، انجینئر نہ بنو. تمام ایم این ایز ایم پی ایس سے آپ پوچھ لیں، وہ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ پڑھائی پیچھے چھوڑ دو اور خان صاحب کے لیے جیل چلو. کوئی بریک کا ٹائم ہو گیا، میں آتا ہوں. یہ تو مجھے کون سا جرم کمٹ کریں گے کہ وہ جیل. ویلکم ناظرین، جس طرح کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں گے، مہنگائی، بے روزگاری اپنے عروج پر ہے، اور سب سے پہلے کون جائے گا یعنی کہ جیل کے اندر، اور ایسا کون سا کرائم کریں گے اور جس کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا جائے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ڈاکٹر صاحب واقعی یہ تو بڑا اہم سوال ہے کہ جیل کس طرح بھریں گے، یعنی کہ کوئی کرائم ہوگا تو یہ چیزیں ہوں گی نا، کیا کریں گے؟ دیکھیے خان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ان کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. میرے بھائی نے بلکہ میرے بیٹے کے برابر ہے، اس سے بڑی اچھی بات کی ہے، اور یہ بات میں کہنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن اب چونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو میں آپ کو یہ بات ضرور آپ کے گوش گزار کروں گی کہ انڈائریکٹلی خان صاحب جو ہے انریسٹ جو ہے وہ ملک میں دوبارہ سے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو جیل بھرو تحریک، وہی بات ہے کہ جیل کیسے، ایسے تو نہیں کہ آپ کو کسی کو چہرہ پسند نہیں آیا تو آپ اس کو جیل میں بھرتی کر دیں گے. وہ جیل میں جائے گا، وہ کوئی کرائم کرے گا. تو میرے خیال میں اس وقت عوام کو اس کام ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے سے بہتر تھا کہ آپ عوام میں جاتے اور دوبارہ سے چیزوں کو ری آرگنائز کرتے، اور الیکشن جب ہوں گے اپنے ٹائم پر تو پھر آپ ایک بھرپور اکثریت کے ساتھ، بھرپور طاقت کے ساتھ آئیں. اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو کہ آپ نے ماضی میں کی ہیں. حکومت ملنا تو بڑا مشکل ہے اب کہ جس طرح سے انہوں نے کیا، لیکن اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو پھر وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو ماضی میں کی.
गजाला साहबा, सवाल आपके पास है कि किस तरह जेल भरोगे? कोई क्राइम होगा तो जेल में जाएंगे। बैरिस्टर साहब ने भी यही किया है, डॉक्टर फौजिया ने भी यही कहा है। दोनों ने सवाल आपसे किया है कि आप जेल में सबसे पहले अपने बच्चों को भेजें जो सीएसएस कर रहे हैं, जो पीसीएस कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं बैरिस्टर की, एकेडमिक हैं, उनको पहले भेजें। क्या कहेंगी? देखिए, ये तो अभी इन दोनों से भी कहूँ मैं अगर कि अपने बच्चों को आप अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लें तो वो नहीं करेंगे, वो अपनी मर्जी के मालिक है, नई जनरेशन। मेरे सारे बच्चे पार्टी में हैं। अभी मुझे प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज, आप फिर जवाब दीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जब लोगों ने जराइम किए और जो एब्सकॉन्ड कर गए, मुल्क से भागे हुए और जेलों से फारिग हुए हुए लोग मुल्क से बाहर बैठ के पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हैं, उनकी औलादें आके और उनकी औलादों की औलादें आके कोशिश कर रही हैं मुल्क पे कब्जा करके और मुल्क पे हुक्मरानी करने की, तो उनको तो कोई सजाएं नहीं मिल रही, वो हुए चले जा रहे हैं। तो ठीक है, बेगुनाह निहत्ते लोग जो कि सिविक सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो अपने आप को अगर पेश कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, तो कीजिए फिर उन्हें गिरफ्तार ना। जब अंधा कानून चल रहा है जहाँ पे चोर और डाकू और जो करप्ट लोग हैं वो आसानी से टहलते फिर रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में और अय्याशियां कर रहे हैं, और गरीब जो है वो पिस रहा है, जहाँ पे मिडिल क्लास की हैसियत जो है वो मादूम होती चली जा रही है, जहाँ मिडिल क्लास जो है वो अब पनप नहीं पाएगा क्योंकि मामला जो है वो हद से निकल गए। 20-25 हज़ार तो क्या 40,000 रुपए कमाने वाला शख्स भी गरीब है, और इस कदर गरीब है कि उसके घर में 15 तारीख के बाद पैसे नहीं है। ये एक अटल हकीकत है, और इसके एवज इंसानों को क्या कुछ खोना पड़ेगा, अपनी इज्जतें, अपना वक़ार, अपना तमाम जो जिंदगी का सरमाया है, इंसान इज्जत कमाता है, वो तक खोना पड़ेगा। तो जब आपकी इस माशरे में इज्जत नहीं है, अंधा कानून चल रहा है, और रोजाना बगैर किसी का सोचे हुए जिस तरह फ्यूल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, जिस तरह लोगों को पीसा जा रहा है, तो फिर ठीक है, हाजिर हैं हम, कीजिए गिरफ्तार, हमें कर दें खत्म हम सबको। आप लोगों को क्या मिल रहा है? आप लोग तो चाहते ही नहीं कि इलेक्शन हो। हुकूमत से हम ये इस्तदा कर रहे हैं कि अगर आप नहीं चाहते इलेक्शन हो, हम नहीं चाहते कि सिविल नाफरमानी हो, वरना एक इशारे पे इमरान खान के पूरा शहर तो क्या पूरा मुल्क सड़कों पे होगा। ये इनको पता है इस बात का, मगर वो शख्स नहीं चाहता पाकिस्तान की बर्बादी। तो इसलिए जेल भरो सबसे ज्यादा सेफेस्ट है पाकिस्तान के लिए कि ठीक है, आप इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो आप हमें गिरफ्तार कीजिए, हम अपनी गिरफ्तारी देते हैं। उसके लिए हमें कोई हाइनेस क्राइम करने की जरूरत नहीं है, हमें कत्ल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कातिलों और वो मफरूरों को तो आपके कानून में आसानियां दी गई हैं। तो शरीफ लोग भी आज खड़े हैं इस इंतजार में कि हम भी जेल में जाएंगे। बैरिस्टर साहब, जवाब बड़ा अच्छा दिया है उन्होंने, आप क्या इसके ऊपर जो है ना रेस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, वेरी सिंपली, बड़ा सिंपल सी बात है कि मैं मैम की बात से 100% एग्री कर गया कि यहाँ से एब्सकॉन्डर्स जो हैं वो मुल्क से बाहर भाग गए और अपना पैसा लेके बाहर चले गए। बट एक बात शायद गजाला साहिबा भूल रही हैं, एंड लेट मी वेरी हम्बली रिमाइंड हर, नवाज शरीफ यहाँ से बाहर गया जब आप इक्तदार में थी, उमर फारूक यहाँ से बाहर गया जब आपकी पार्टी इक्तदार में थी, मरियम नवाज शरीफ को यहाँ से कन्वीनियंस मिली जब आपकी पार्टी पावर में थी, मलिक रियाज साहब के पैसे उस वक्त वापस आके सुप्रीम कोर्ट के फंड में एडजस्ट किए गए जब आपकी पार्टी पावर के अंदर थी, मनी लॉन्ड्रिंग के पर्चे उस वक्त हुए जब आपकी पार्टी पावर के अंदर थी। तो लेट्स नॉट मेक अ फूल आउट ऑफ दिस नेशन कि आज आप ये कहीं कि एब्सकॉन्डर्स बाहर भागे हुए हैं, उनके लिए कानून नहीं है, उनको आपने, अब फिर वो खान साहब कह देते हैं कि तो बाजवा साहब ने किया था और मेरी तो पावर ही नहीं थी, बाजवा वाज द रियल किंग। तो हम ये कैसे गारंटी कर लें कि जब आप कल दोबारा वापस आएंगी तो आप, you guys will be the kings? That is point number 1. Point number 2 is she is answered but she is not answered. और ये भी बड़ा एक पॉलिटिक्स का माशाल्लाह ट्रिक होता है कि आप कुछ सब कह भी गए और कुछ कहा भी नहीं, आपने जवाब ये नहीं दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपकी बात मान ली, आप गिरफ्तारी देना चाहती हैं, अब अगर आपकी हुकूमत होती पंजाब में केपीके में तो बात समझ आती है। सीएम जो है वो तमाम डीआईजीज को कहता है कि तमाम एसएचओज को ऑर्डर करो कि पीटीआई का जो कारकुन आए उसको पकड़ के जेल में डालो। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल पीटीआई का मैं एक कारकुन हूं, मैं अब एक गाइडेंस लेना चाह रहा हूं मैम से, वो अगर मेरी बात का जवाब दे देंगी मैं कल जाके खुद गिरफ्तारी दूंगा, आई प्रॉमिस हर डैट। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं कल गया
थाने के अंदर, मैंने कहा मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूँ, हथकड़ी लगाओ। उसने मुझे गिरफ्तार नहीं किया, उसने कहा क्या पागलपन की बातें कर रहे हो, घर जाओ बेटा। मैंने कहा नहीं मुझे गिरफ्तार करो, उसने नहीं किया। अब मैं वहां पे क्या करूं, धरना दूंगा तो मैं बैठा रहूंगा, 2 घंटे बैठा रहूंगा, 4 घंटे बैठा रहूंगा, 2 हफ्ते बैठा रहूंगा। अब वो मुझे नहीं अरेस्ट कर रहा, व्हाट विल आई डू टू अंडरस्टैंड कि मैं मतलब क्या मैं उस SHO की वर्दी उतार के खुद पहन के जो है वो ऑर्डर देना शुरू कर दूं, मैं खुद जाके अपने आप को जेल में बंद कर लूं, मैं क्या करूं कि जिससे मैं अरेस्ट हूं? मैं बेसिक माय क्वेश्चन इज दैट, वो नहीं करता मुझे तो मैं किधर जाऊंगा? बैरिस्टर साहब, आपके जज्बात और आपके जो सवालात हैं उसकी मैं कदर करती हूँ, और आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, और मैं इसका सिर्फ एक सिंपल सा आपको ये जवाब देना चाह रही हूँ कि तहरीक अभी शुरू हुई नहीं, 2 दिन रहते हैं इस तहरीक के शुरू होने में, और आज आप नंबर्स देख लें कि कई लाख लोगों ने फॉर्म पे अपने नाम, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर, अपने पते लिख के हवाले कर दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तरों में कि हम तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए। देखिए ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है, और एक इसकी एक सिग्निफिकेंस है कि ये आम पब्लिक के लिए खोला गया। लोगों ने आए, उन्होंने फॉर्म भरे और उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं अपने आप को गिरफ्तार कराने। हम इसमें, अब हम ये जबरदस्ती नहीं है, इसमें एक आपका एक नंबर है, आपकी एक परसेंटेज है, जनरल पब्लिक का एक ओपिनियन है जो मैटर करता है, और उन्होंने कहा है कि हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। अगला क्या चीज आती है वो अब आपको 2 दिन में क्लियरली समझ आ जाए। और डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? उन्होंने कह दिया है कि लाखों लोगों ने शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, सब कुछ, हम तैयार है जेल में जाने के लिए। मैं क्या कह सकती हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कर दी कि अभी 2 दिन बाकी हैं और यू टर्न मास्टर्स कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहूँगी। फौजिया साहब, आपको लग रहा है कि जितने भी लोगों ने लिखवाया है हम जेलों में जाएंगे, और सवाल भी उन्होंने अच्छा किया, तो किस तरह जेलों में जाएंगे, क्या कहेंगे? मैं तो इन पे यू टर्न मास्टर तो मिस्टर वो निकले, क्या नाम है, एक्स मेयर ऑफ कराची, कि जिन्होंने पहले तो कहा कि जी भाई ने मुझे ये कहा और मैं बिल्कुल अलग हूँ, अलग पार्टी बना ली, अब वो भाई के साथ मिलके हुकूमत करने को तैयार हैं। इससे बड़ी यू टर्न क्या होगी? अल्लाह उनको अकल और समझ दे कि हम उनको अकल समझ बहुत ज्यादा है, और वो जिसके साथ उन्होंने कहा था मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं, वो आज भी उनके साथ नहीं बैठे हुए और वो आइंदा भी नहीं बैठेंगे। आप अपनी नॉलेज को अपडेट करें और फिर बात कीजिए। उसको आप जो है मेरे ख्याल में एक मिशेल राह बनाएं कि उन्होंने जो हरकत की है वो पूरे पाकिस्तानी, और आप ही के लीडर ने उनको उन्हीं को ही जो है नफीस लोग कहा था, और नफीस लोगों ने अपनी नफासत दिखाई है। अभी तो आपको और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। चलें दिखाइए, नफासत शुक्रिया दिखा सकते हैं, और नफासत से लोगों की गर्दनें काटें जो काटते आ रहे हैं, और अब लोग कटाने को तैयार नहीं है गर्दनें, कितनी भी नफासत देखेंगे। अभी इलेक्शंस आएंगे, उसमें देखेंगे। वो बोरियां और लाशों का कहानी अब खत्म हो चुकी है। चलिए शुरू हो जाइए, आप बोरियों की कहानी सुनाना शुरू कर दें। लोग सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। आप प्लीज अपना नॉलेज अपडेट कीजिए। ये बड़ी अजीब और गरीब मैं कहूँगी डिबेट हो रही है। हमें एक दूसरे के ऊपर तनकीद से पहले ये सोचना चाहिए कि हम हैं कौन, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम लड़ किसके लिए रहे हैं। सही। अपनी पार्टियों के लिए, अपने लीडर्स के लिए। लीडर सॉरी मैं नहीं कहूँगी, लीडर वो होता है जो पूरे मुल्क का सोचे। अपने सियासतदानों के लिए। इस सियासतदानों की लड़ाई में हम मेंबर बन के लड़ रहे हैं। अवाम की लड़ाई लड़ने का कोई तैयार नहीं है। इवन कि अवाम खुद डरती है कि किस वक्त हमें किसी केस में फंसा के जेल में डाल दिया जाए। हमने जो देखा है, और जेल की सवाल बात करूंगी तो मीर साहब, आजकल हर गली के कोने पे एक छोटा और बड़ा क्राइम हो रहा है। तो जेलें तो मुझे लग रहा है मुल्क की अगर महंगाई का यही हाल रहा तो ऑलरेडी खुद ही भर जाएंगी, उसको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप यकीन करें, मेरी वालदा के घर के बिल्कुल सामने ही कल ये सहानियाँ हुआ है कि वो नौजवान लड़का अपनी बीवी को लेके बैंक से निकला है और एक शॉप पे खड़ा हुआ था मेडिसिन लेने। 3 लड़के आए और उसको स्नैच करके और उस बच्चे को वहीं जान से मार दिया। तो मैं सोचती हूँ जेल भरो तहरीक उनके लिए चलाई जाए जो मासूम जाने ले रहे हैं। जेल भरो तहरीक उनके लिए चलाई जाए
جو کرپٹ حکمران عوام کا خون چوس چوس کے اپنے بچوں کو باہر پڑھا رہے ہیں اور باہر شفٹ بھی ہو رہے ہیں, ان کو ملک سے کوئی سروکار نہیں ہے. بڑی مہربانی آپ سب کی. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. جیل بھرو تحریک کس طرح کامیاب جائے گی؟ اس سے پہلے لانگ مارچ بھی تھا, اور جس طرح ڈاکٹر فوزیہ نے یہ کہا ہے کہ اب تو ٹائم پڑا ہے, 2 دن تو ڈاکٹر غزالہ سیفی نے بھی کہا ہے کوئی بھی یو ٹرن آ سکتا ہے, اب کوئی کرائم کریں گے, جس طرح بیرسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کوئی کرائم ہوگا تو وہ جیلوں میں جائیں گے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.